جو ہے جب اس پہ پھل لگنے کو ہوتا ہے تو پہلے جیسے ہر پھلدار درخت جو ہے اس پہ پہلے پھول بنتا ہے، تو یہ گابا جو ہے یعنی کھجور کے درخت کے گابے سے ہم نکالتے ہیں کہ نوان خوشے دانیاں جھکے ہوئے، یعنی پہلے تو اس کے گابے نکلتے ہیں، پھر گابے کے اندر جو ہے وہ کھجوریں بنتی ہیں، اس کا پھل بنتا ہے، پھر پھل جو ہے وہ پکتا ہے تو اس کے اندر اللہ سارے نفع جمع کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وزنی کر دیتے ہیں، اور جس خوشے کے اوپر جو لگا ہوتا ہے وہ خوشہ جو ہے جھک جاتا ہے، پھل کے بوجھ سے جو ہے وہ جھک جاتا ہے۔ گو کہ جو کھجور ہے اس کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کی وہ ٹہنی جو کھجور کے ساتھ ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے، لیکن پھل اتنا جو ہے وزنی ہوتا ہے کہ اس پھل کے بوجھ سے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کھجور کے درخت کے جو گابے ہیں ان سے ہم ایسے خوشے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے دانیاں جھکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور جنات اور باغات من عناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، اور رمان اور انار کے۔ تو گویا علماء یہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کھجور اور پھر انگور اور پھر زیتون اور انار، تو یہ وہ چیزیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت منفعت رکھی کہ یہ وہ پھل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت منفعت رکھی ہے، اس لیے ذکر فرمایا۔ اور یہ کھجور اور زیتون اور انار کا ذکر قرآن نے فرمایا مشتبہم وغیر متشابہ۔ مشتبہن یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور غیر متشابہ اور ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے، یعنی اگر ارمان یعنی اگر دیکھا جائے زیتون کو اور انار کو تو ان کا جو درخت ہے اس کی جو ٹہنیاں ہیں اور اس کے پتے جو ہیں یہ تو ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن پھل ان کا بالکل مختلف ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ زیتون ہے اور دوسرے کو جو انار ہے۔ یہ معنی ہے مشتبہم کہ وہ ملتے جلتے مشابہ بھی ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ ان کے پھل جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ہے ایک ہی پانی سے یہ سب کچھ وجود میں آتا ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر ویضیء۔ انظروا، ابھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ انظروا، تم دیکھو، الی ثمرہ، اس کے پھل کی طرف، کہ جب کھجور کا پھل نکلتا ہے تو اس کے پھل کو ذرا غور سے دیکھو۔ ابتداء جو اس کا گابا ہے اس کے اندر جو پھل بنتا ہے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام کا نہیں، اس کو اور توڑو تو تم اس کو کھا کے کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے، کہ جب اس کے اوپر پھل آنے لگتا ہے تو اس کے پھل کو دیکھو، جب اذا اثمر، جب اس پہ پھل آئے، اور پھر آگے کیا بیان ہے، اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو کہ جب وہ ابتداء میں اس کے اوپر پھل آیا تھا تو تمہارے کسی کام کا نہیں تھا، لیکن پھر ہم نے سارے ہی تمہارے نفع اس کے اندر جو جمع کر دیے، تو اس کے پکنے کو بھی دیکھو کہ اس کے پکنے کے اوپر وہ چیز جو پہلے تمہارے فائدے کی نہیں تھی اب اس کے اندر جو کھجوریں جو ہے وہ لگی، اور پھر جو ان کے اندر جو ہے گودا بنا، پھر ان کے اندر جو ہے وہ رس آیا، تو جو خوشبو آئی، وہ طے بتایا جو خوشے جو ہے وہ بنے۔ تو تم دیکھو اس کھجور کے جو خوشے ہیں ان کو، ان کے گابوں کو، ان کے خوشوں کو دیکھو عبرت کی نگاہ سے۔ یہ دیکھنا کیسا ہے؟ عبرت کی نگاہ سے۔ اس لیے آگے فرمایا ان فی ذالکم، بے شک اے لوگوں ان چیزوں میں آیات لقوم یؤمنون، بہت نشانیوں لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ پیچھے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اپنی آیات کو بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ فرمایا ہم نے اپنی آیات کو بیان کیا ان لوگوں کے لیے جو فقاہت رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، تو علم بھی ہو سمجھ بھی ہو، اتنا ہی کافی نہیں، علم اور سمجھ تو دنیا کے آج کل اتنی زیادہ ہے کہ ایک جو چھوٹا سا ذرہ ہے جو ایٹم ہے اس کے اوپر لوگوں نے غور کیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ ڈھونڈ ڈالی، لیکن اصل جو فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ جس ذات نے ان چیزوں کو تخلیق کیا ہے اس تک انسان پہنچ جائے۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ایمان۔ اگر ایمان دل کے اندر نہیں ہے تو جتنا مرضی علم ہو، جتنی بدی سوچ اور فکر ہو، اس سے جو صحیح نتیجہ جو انسان نہیں نکال سکتا، کیونکہ نتیجہ نکالنا بھی انسان کا وہ مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ جانور ہے، اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ جس چارے کو وہ کھا رہا ہے اس چارے میں سوچے بھی صحیح کہ یہ چارہ کیسے پیدا ہوا، کس نے اس کو پیدا کیا، بس اس نے اس کو کھانا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو ایسے بہت سارے انسان بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، لیکن جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس تک ان کا دھیان نہیں جاتا۔
اور کوئی بہت عقل والا ہوگا تو اس نعمت کو کہ یہ انگور جو ہے وہ کھا رہا ہے اور انگور کے درخت کو دیکھے اور یہ کہے کہ یہ درخت ہے، اس سے جو ہے انگور جو ہوگا کہ درخت تک ہی پہنچ جائے، اس کی جڑ تک پہنچ جائے، اتنا ہوتا ہے کبھی. اور اصل وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ اس بات کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے جو انگور ہے اس کی بیل کو جو اگایا اس کے اوپر یہ خوشے لگائے اور اپنے کرم اور فضل سے یہ نعمت مجھے عطا کی. تو جو ان بنی ہوئی چیزوں سے بنانے والے تک پہنچ جائے وہ اپنے ایمان ہی سے پہنچ سکتا ہے کہ انسان محض اپنی علم سے اور اپنی فقاہت سے جو ہے مطلوبہ نتیجہ نہیں نکال سکتا جب تک کہ دل کے اندر جو ہے وہ ایمان نہ ہو. تو اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو کھجور ہے اس کے پھل کو جب اس کو پھل آتا ہے اس کو بھی دیکھو، اس پھل کے پکنے کو بھی دیکھو، اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان ہے جب وہ اس کو دیکھیں گے یعنی عبرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو تخلیق کیا اور اپنی تدبیر سے جو ہے اس کو بنایا اور پھر اس کو ایک حال سے دوسرے حال میں کہ پہلے جو ہے گابا تھا اور پھر پک گیا اور پھر جو کھجوریں لگ گئی تو ایک حال سے بدلتے بدلتے جو ہے اپنے اندازے سے اپنی تقدیر سے اس کو کیسے اس کو جو ہے حالات سے بولا اور اس کو جو ہے پھل کی شکل عطا فرمائی اور میرے نفع کے لیے اس کو بنایا. تو یہ ان لوگوں کو پورا فائدہ ہوگا جن کے دلوں کے اندر ایمان کہ علم بھی ہو اور فقاہت بھی ہو اور دل کے اندر ایمان بھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی برائی